الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں گاہے گاہے لیڈران کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تو کبھی کوئی اپنے لیڈر کا ذکر کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے، تو کبھی کبھی ہمیں اپنے وہ مقتدا اور پیشوا جو دین میں ہمارے امام اور رہنما ہیں ان کا بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دین ان کے واسطے سے ہمیں پہنچا ہے. اس مہینے میں شرعی طور پر کوئی واجب نہیں ہے کہ ہم کسی خاص شخصیت کا ذکر کریں، لیکن جب سے لوگوں نے ایام منانے کا ایک رواج پیدا کر لیا ہے، اس وقت سے اس مہینے میں ذکر خیر زیادہ ہوتا ہے. اہل السنت والجماعت ایک شخصیت کا زیادہ ذکر کرتی ہے جس کا نام نامی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا ہے جو پوری دنیا میں انبیاء کے بعد، جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بعد درجہ سب سے زیادہ اونچا درجہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا درجہ اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور واقعتاً حضرت صدیق اکبر کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، للہیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور محبت بھی اتنی محبت جس کی کوئی حد نہیں ہے. بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. چنانچہ چند آیات جن میں اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جس ہستی کا ذکر قرآن میں ہو اور اللہ اس کی تعریف کر رہا ہو تو وہ ہستی کتنی بلند ہستی ہوگی. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ نے کیا فرمایا دو ہیں. عجیب بات ہے، جب اللہ اپنا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے
میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، میں وحدہ لا شریک لہ، میرے ساتھ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ام لہم شرک فی السماوات والارض، کیا جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، کیا انہوں نے آسمان بنایا یا زمین بنائی ہے؟ کچھ بنایا انہوں نے نہیں۔ تو جب سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں بھی یہی طرز اختیار کیا ہے، میں اکیلا ہوں، میں یکتا ہوں۔ لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ الزمر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو ہیں۔ وہ دو کون ہیں؟ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ نے خود پہچان لینا ہے کہ وہ دو کون ہیں۔ ایسے دو ہیں، دنیا میں کہتے ہیں نا، دیکھو یار یہ دونوں یار ہر وقت اکٹھے ہیں، یہ بھائی جہاں نظر آئیں گے نا یہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ اللہ بھی کہتے ہیں دو ہیں، وہ دو کون ہیں؟ ذرا اس آیت سے آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو سچائی لے کے آیا، ایک وہ ہے جو صدق لے کے آیا، وصدق بہ، اور دوسرا وہ ہے جس نے اس کو سچا کہا۔ تو اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کن کا ذکر خیر ہو رہا ہے؟ بالکل واضح ہو گئی نا بات۔ سچائی لے کر آنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سچائی کو لے کر آنے والے ہیں، سچے دین کو لے کر آنے والے ہیں۔ ظاہر ہے جو خود سچا ہوگا، 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے مکہ والوں میں گزارے، اور جب نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو آگے سے کیا کہنے لگے؟ آپ کو کس نے نبی بنا کر بھیجا؟ فرمایا اللہ نے۔ تو کہنے لگے ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں سنی جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو اس وقت 11ویں پارے میں ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں تمہارے اندر ایک عمر کا حصہ ٹھہر چکا ہوں۔ وہ کتنی عمر ہے؟ 40 سال۔ 40 سال میں نے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بات بھی میں سچ بول رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ اب آگے سمجھے آپ، جو سچا تھا، پھر ترجمہ کرتا ہوں، اس ترجمے کے اندر بھی بڑی لذت ہے۔ اللہ نے دونوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کر دیا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو سچائی لے کر آیا، وصدق بھی، دوسرا وہ ہے جس نے اس کو سچا کہا، جس نے اس کی تصدیق کی۔ اے اللہ، ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کن دونوں کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو بس اللہ نے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا اولئک هم المتقون، یہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں بالکل بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کو ملانا چاہتا تھا، اور اللہ نے ایسا دونوں کو ملایا کہ کمال کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت، کوئی بھی دنیا کی طاقت، بڑی سی بڑی طاقت بھی اور سازش، بڑی سی بڑی سازش بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں میری، پوری دنیا طاقت لگا دے، پورا زور لگا دے، قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ نمبر 2، یہ دو شخصیات کی قبر سے لاش نکال کے علیحدہ کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری دنیا زور لگا لے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں، کتب صحاح کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا دایاں ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں اور بایاں ہاتھ سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں، آپ دونوں کے درمیان میں تھے۔ ادھر کون تھے؟ ادھر کون تھے؟ ادھر حضرت ابو بکر صدیق اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ علیہ السلام نے دوسرے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھ رہے ہو، ہمیں دیکھو، ہمیں دیکھو، تم دیکھو ہمیں، قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ، کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ، احمق ہیں کہ اس فرمان عالی کے باوجود بھی انہوں نے سازش کی کہ ان قبروں کو اکھاڑ کے
ان کی لاشوں کو نبی کی لاش سے، نبی کے جسد اطہر سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جب حضور فرما گئے ہم یہ ایسے اٹھیں گے، دنیا کی کوئی طاقت جدا کر سکتی ہے؟ احمقانہ حرکت ہے یہ ایک خام خیالی نہیں، سازش کا اعلیٰ درجہ اختیار کیا۔ تاریخ گواہ ہے، خام خیالی کا لفظ تو بڑا ہلکا ہے، جتنی بڑی بھی سازش کی دشمنوں نے کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ کو مدینہ منورہ کا واقعہ سناتے۔ اس وقت ایک گورنر ہوتا تھا، اس کو امیر مدینہ کہتے تھے، امیر مدینہ۔ حلب ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے کچھ لوگ مدینے میں آئے، مدینہ طیبہ میں آئے، وہ آ کر ملے مدینہ کے گورنر کو، اس کو کہا کہ یہ 2 قبریں ہمیں اکھاڑنے دو، ابو بکر و عمر کی لاشیں نکال کر ہم یہاں سے دور لے جاتے ہیں، جدا کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ادھر جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حضور سے تو محبت ہے، لیکن ابو بکر و عمر معاذ اللہ ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں ابو بکر و عمر ہمیں اچھے نہیں لگتے، تو کہنے لگے ہم جدا کرنا چاہتے ہیں، جب جدا کر دیں گے تو ہم پھر آرام سے کھلے دل کے ساتھ روزے پر آیا کریں گے، یہ کام ہمیں کرنے دو۔ گورنر نے ہلکا پھولکا یہ کہا کہ نہیں یہ کام میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، یہ کام نہیں کرنے دیتا۔ انہوں نے اتنے تحفے دیے اس کو، بالآخر وہ لالچ میں آ گیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہاں کے جو خدام تھے مسجد نبوی کے، ان کے بڑے شیخ شمس الدین صواب رحمہ اللہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ جتنے بھی خدام تھے مسجد نبوی کے ان پر میں نگران تھا، ان پر میں بڑا تھا۔ اب گورنر اتنا پیسہ لے چکا تھا، اتنے تحفے لے چکا تھا، وہ اس نے مجھے بلایا، کہتے میرا ایک دوست تھا وہ گورنر کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، اس نے آ کر مجھے کہا کہ حلب کے لوگوں نے گورنر کو راضی کر لیا ہے، یہ قبر کشائی کے لیے راضی کر لیا ہے، اس نے اجازت بھی دے دی ہے، بڑے تحفے اس کو مل گئے۔ شیخ نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا گورنر کا، اس نے کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ خدام مسجد نبوی کے بڑے تھے شیخ شمس الدین صواب رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ مجھے جب گورنر نے بلایا کہنے لگا آج رات عشاء کے بعد کسی وقت بھی دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، کچھ لوگ اندر داخل ہوں گے اور جو کچھ بھی کرنا چاہیں تم نے دخل نہیں دینا، تم نے ان کو کرنے دینا، جو کریں ان کو کرنے دینا۔ کہتے مجھے کھٹکا ہوا، میں یہ سن کر گورنر کا آرڈر مسجد نبوی میں آیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانب بیٹھ کے میں روتا رہا کہ کیا بنے گا آج رات عشاء کے بعد کیا بنے گا۔ وقت گزرتا گیا، نماز عشاء ہو گئی اور جتنے دروازے تھے ہم نے بند کروا دیے۔ جو لوگ مسجد نبوی سے ہو کر آئے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دروازہ اس وقت جس وقت کا یہ واقعہ ہے باب السلام کی طرف تھا، باب السلام سے شیخ صواب کہتے ہیں کہ دروازہ کھٹکا، عشاء کے بعد لوگ تو سارے چلے گئے تھے، جب کوئی بھی مسجد نبوی میں نمازی باقی نہ رہا، دروازے ہم بند کر چکے تھے۔ اس کے بعد دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بندہ اندر داخل ہو گیا، اس کے ہاتھ میں پھاوڑا ہے زمین اکھاڑنے کا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا داخل ہوا۔ کہتے میں گنتی کرتا رہا، 40 آدمی داخل ہوئے، ہر ایک کے ہاتھ میں پھاوڑے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں آلات تھے زمین کو اکھاڑنے کے، اور ان کا ناپاک ارادہ کیا تھا کہ ابو بکر و عمر کی قبروں کو ہم اکھاڑیں گے اور ان کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، میں کیا کر سکتا تھا، میں دیکھتا رہا۔ جب وہ سارے داخل ہوئے میں نے دعا کی، اے اللہ مدد فرما، ہم اس وقت کمزور ہیں، اے اللہ حفاظت فرما۔ شیخ صواب کہتے ہیں کہ میں جو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھنے والا تھا، باب السلام سے تو چل پڑے، آگے کی جانب جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے باب السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر دیکھا ہے ان کو یہ واقعہ زیادہ سمجھ آئے گا۔ کہتے ہیں ابھی وہ ممبر تک نہیں پہنچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب نہیں پہنچے تھے،
آپ کو پتا ہے کہ ممبر کے بھی آگے ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ابھی وہ ممبر تک ہی نہیں پہنچے تھے۔ شیخ صواب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اللہ کی قدرت، زمین پھٹ جاتی ہے، 40 کے 40 آدمی اپنے پھاوڑوں سمیت زمین کے اندر دھس جاتے ہیں، زمین مل جاتی ہے، ان کا نام و نشانی باقی نہیں رہتا۔ مجھے بتائیے ابو بکر و عمر کو حضور سے کوئی جدا کر سکتا ہے؟ جو کرے گا دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، آخرت میں جہنم کی سزا کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ ایسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب غار کے اندر آپ کو لے کر بیٹھے ہوئے اور کھوجی وہ لے کر آئے اور پاؤں کے نشانات، تو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان میں سے کسی نے نیچے جھانک کر دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث میں الفاظ ہیں ما ظنو کا ابا بکر ما ظنو کا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر مجھے ایک بات تو بتا، کیا کہ تجھے میری اتنی فکر پڑی ہوئی ہے، تو اتنا پریشان ہے، میں تجھے تسلی دے رہا ہوں، تو تسلی میں آ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، میری فکر بہت زیادہ تو نہ کر۔ کہا جی وہ جھانک لیں گے، میں تو آپ کا ایک امتی ہوں، آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، آپ کا وجود بڑا قیمتی ہے، آپ پوری امت کو آپ کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ایک بات تو بتا، کتنا پیارا انداز ہے، ما ظنو کا باثنین اللہ ثالثہما، کہ ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن دو کا تیسرا خدا ہو، جن دو کا تیسرا کون ہو؟ خدا ہو۔ پر تیرا گمان کیا ہے کہ ہمیں کیا ہاتھ لگائیں گے؟ ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ہاتھ لگا سکیں۔ چنانچہ وہ دیکھتے رہ گئے کہ پاؤں تو اندر جا رہے ہیں، اس کھوجی نے کہا پاؤں اندر ہیں، اندر ہیں، دونوں کے پاؤں اندر ہیں، تھے بھی اندر۔ سارے کافروں نے کہا کھوجی کو تو بے وقوف ہے، ہم تو سمجھتے تھے عقل مند بندے کو لائے ہیں، تو بڑا بے وقوف ہے، دیکھتا نہیں ہے کیا کہ مکڑی کا جالا بھی ہے، کبوتر کے انڈے بھی ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ ٹوٹ جاتے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حفاظت کرنے والا کون ہے، کون حفاظت کر رہا تھا۔ آخری حدیث فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، تو غار میں بھی میرا ساتھی رہا، قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔